آپ یہ باقی لوگ یہ اس ریاست کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. یعنی ان ماؤں کے آنسو آپ کو فراڈ لگتے ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ فراڈ تو آپ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے ان کو خریدتے ہیں. فراڈ اسے کہتے ہیں. فراڈ ان بے بس ماؤں کے آنسو کو نہیں کہتے. بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین جو بیٹھے ہیں 200 ہفتے 200 سال یہاں پر بیٹھے رہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. دیکھیے، نہیں کریں گے کا مطلب یہ خود اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. نہیں کریں گے کا مطلب کہ یہ بہت پریشرائز میں ہے. کیسے نہیں کریں گے ہم سے بات؟ اگر آپ بات نہیں کریں گے ہم اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. کیا کرو گے آپ ہمارے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں تھانے میں بند کر کے، ہمیں غائب کر کے، ہمیں مار کے، ہم پہ تشدد کریں گے. ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا ان سے. فرق تو آپ کو پڑتا ہے. جمال ریسانی صاحب کی اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ ایسے فنڈ پہ میں نالت بیچتی ہوں جس فنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. مانتی نہیں ہوں میں اس فنڈ کو. یعنی اتنے آپ گرے چکے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی عورتوں کو، آپ اپنی عزتوں کو کہتے ہیں کہ فنڈ لے رہے ہیں. یہاں نالا تو ایسے فنڈ پر، نالا تو ایسے فنڈ دینے والوں پر. ہمارے کون سے نعرے میں پاکستان مرد آباد کہا گیا ہے؟ کون سے نعرے میں ہمارے کہا گیا ہے؟ ہمارے نعرے پرامن نعرے ہیں. ہم نے ہمیشہ پرامن سے جدوجہد کیا ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہاں پرامن ہو کے بیٹھے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. اس ملک کی جو حرکتیں بتا چکے ہیں. آج کے یو این کو اس بات کا معلوم ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے کیا ظلم ہو رہا ہے. میرے خیال سے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. مازیب، آپ کے وقت کا شکریہ. کتنے روز ہو گئے ہیں پریس کلب کے سامنے بیٹھے؟ آج ہمارا 53 ڈے. سردی ہے بہت زیادہ. کیا کرتی ہیں سردی میں؟ یہی اپنے دشمن کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے اس آواز کو اتنا ہلکا نہیں سمجھی، کیونکہ یہ آواز بہت مہنگی پڑے گی آپ کو. آپ کے پاس کمبل بھی نہیں ہے اور تقریباً کافی سارا آپ نے بتایا وقت گزر چکا ہے. یہاں پر ریاست کی جانب سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو ہارے نہیں ہیں یہ آپ امید؟ دیکھیں، ہمارے پاس مانتی ہوں کمبل نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھے ماؤں کا حوصلہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک کیونکہ یہ جب ہمت نہیں ہارتے تو ہم کبھی ہمت نہیں ہارتے. ٹھیک. آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر ظلم و ستم جو آپ پر ہو رہا ہے اور جو آپ کے لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے بیٹھی ہیں، تو آج وزیر اعظم کاکڑ کی جانب سے ایک حکومتی وفد بھیجا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ لاپتہ افراد کے جو لواحقین بیٹھے ہیں، آپ یہ باقی لوگ یہ اس ریاست کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. دیکھیں، فراڈ تو وہ کرسی پر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا. وہ جو ہے بندوں کو خرید کے اپنے لیے ووٹ ڈالواتے ہیں. یہ فراڈ نہیں ہے. فراڈ یہ ہے کہ جو ہم تصاویر لے کے بیٹھتے ہیں یہ ان کو فراڈ لگتا ہے. یعنی ان ماؤں کے آنسو آپ کو فراڈ لگتے ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ فراڈ تو آپ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے ان کو خریدتے ہیں. فراڈ اسے کہتے ہیں. فراڈ ان بے بس ماؤں کے آنسو کو نہیں کہتے. مازب، ان کے رویے سے، ان کی اس پریس کانفرنس سے محسوس ہوا اور انہوں نے کہا، برملا اظہار کیا کہ یہ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین جو بیٹھے ہیں 200 ہفتے 200 سال یہاں پر بیٹھے رہیں، ہم ان سے بات نہیں کریں گے. دیکھیے، نہیں کریں گے کا مطلب یہ خود اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. نہیں کریں گے کا مطلب کہ یہ بہت پریشرائز میں ہے. کیسے نہیں کریں گے ہم سے بات؟ اگر آپ بات نہیں کریں گے ہم اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ہم آگے بڑا اسٹیپ اٹھائیں گے. ہم ڈی چوک تک جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ ہمیں جو ہے چپ کروانے کے لیے کتنے ہمارے اوپر مصیبتیں لاؤ گے؟ کیا کرو گے آپ ہمارے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں تھانے میں بند کر کے، ہمیں غائب کر کے، ہمیں مار کے، ہم پہ تشدد کریں گے. ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا ان سے. فرق تو آپ کو پڑتا ہے کہ آپ اتنے پریشرائز میں ہیں. مازب، جمال ریسانی آپ جانتی ہیں، آپ ہی کے صوبے سے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں پر جو خواتین بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں فنڈ کیا جا رہا ہے، استعمال ہو رہی ہیں کسی بیرونی ہاتھ کے ذریعے اور ان کے پیچھے ایک بیرونی سازش ہے. تو جمال ریسانی صاحب کی اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، فنڈ ایسے فنڈ پہ میں تھوک نالت بیچتی ہوں جس فنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. مانتی نہیں ہوں میں اس فنڈ کو. یعنی اتنے آپ گرے چکے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی عورتوں کو، آپ اپنی عزتوں کو کہتے ہیں کہ فنڈ لے رہے ہیں. یہاں نالا تو ایسے فنڈ پر، نالا تو ایسے فنڈ دینے والوں پر جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں. یہاں آپ آ کے دیکھیں، کسی نے ایک بستر سے زیادہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا. ہمارے پاس کوئی کسی کے جو ہے دولت نہیں ہے.
ہم نے کسی سے زیورات سونے نہیں لیے. وزیر اعظم کے اس پیغام کے بعد کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہونی، یہ ریاست کے خلاف ہیں، یہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کرنے کی کہتے ہیں، یہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، کیا امید ہے آپ کی اور آگے کیا کریں گے؟ ہمارے کون سے نعرے میں پاکستان مرد آباد کہا گیا ہے؟ کون سے نعرے میں ہمارے کہا گیا ہے؟ ہمارے نعرے پرامن نعرے ہیں. ہم نے ہمیشہ پرامن سے جدوجہد کیا ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہاں پرامن ہو کے بیٹھے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. کون سے نعرے میں لکھا ہے؟ کس نعرے میں لکھا ہے؟ اب بتائیں تو ذرا. ہم پرامن سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن شہری ہیں. ہم میں سے کسی نے آپ کے ملک کا بغاوت نہیں کیا. ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اس ملک کے ہم جو شہری نہیں. ہم خود کو اسی ملک کے شہری سمجھ کے آپ سے اپنے لوگ مانگتے ہیں. پھر کیوں نہیں سننے کو تیار وہ آپ کو؟ کیونکہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے پروپیگنڈے ہیں. یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے، دراصل میں آپ بک چکے ہو. آپ کو انہوں نے استعمال کر کے آپ کو خرید لیا ہے. پروپیگنڈا ہم نہیں کرتے، پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں. آپ کے ادارے پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ نے کیا محسوس کیا جب ریاستی نمائندہ وہاں سامنے سے اس کیمپ میں گیا، آپ کے خلاف پریس کانفرنس کی اور چلا گیا، آپ کے پاس نہیں آیا؟ کوئی عجیب محسوس کیا؟ کچھ نہیں، مجھے کوئی فیل نہیں ہوا. کیوں ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے بھائی؟ جب کہ آپ ہمیں منہ تک نہیں لگاتے، پھر ہم ان کی باتیں کیسے کہیں؟ آج مہرنگ بلوچ کی یونائٹڈ نیشن کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ بہت بچی ہیں لیکن آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے. دیکھیے، میرے خیال سے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ آج دنیا بھر میں، آج UN میں اس ملک کی جو حرکتیں بتا چکے ہیں. آج کے UN کو اس بات کا معلوم ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں پچھلے 2 دہائیوں سے کیا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ہمیں ایک بہت ہی بڑا جو ہے حاصل ہوا. ہم نے ایک بہت ہی بڑا کامیابی حاصل کر دیا. اور آج یہ ملک خود کو وہ ملک سمجھے گا کہ واقعی میں نے اپنے شہریوں کے ساتھ بہت غلط کیا. آپ کے وقت کا شکریہ.